السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی کی یہ ہماری 19ویں کلاس ہے آج، جس کا ٹاپک رہے گا غزوہ احد پارٹ 1۔ اس میں انشاءاللہ جیسا میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر کی شکست نے کفار مکہ کو بہت زیادہ توڑ دیا تھا، انہیں بہت زیادہ ٹینشن ہو گیا تھا، تکلیف ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اس کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ غزوہ بدر کے بعد وہ لوگ خاموش بیٹھے، کئی کوششیں ان لوگوں نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے کئی طرح کی سازشیں کی، جن کا میں کل آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں۔ اب آج جو ذکر آپ کے سامنے رہے گا وہ ہے غزوہ احد، اسلام کا دوسرا بہت بڑا غزوہ۔ جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ کفار مکہ کے کچھ بڑے بڑے سردار تھے جنہیں اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ مسلمانوں کے گھر جا کر انہیں ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں پیش رہنے والے تھے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ میں نے کل ان کے نام آپ کو حالانکہ بتائے تھے، لکھوائے تھے اینڈ میں، چاہے تو یہاں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں آپ۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ کچھ بڑے بڑے نام تھے جو اس وقت بہت زیادہ جوش کے اندر تھے، جذبے کے اندر تھے کہ اب ہمیں غزوہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اس غرض سے ان لوگوں نے تیاریاں شروع کی، 3000 کا لشکر بنایا گیا، جس میں 15 عورتیں بھی تھیں۔ باقاعدہ شاعروں کو ریڈی کیا گیا کہ تم جاؤ مکہ کے اندر، گلی گلی جاؤ، شاعری پڑھو، انہیں جگاؤ، غزوہ بدر میں ان کے تکلیف اور نقصانات کو یاد دلاؤ، جو ان کے ساتھ نقصان ہوا وہ یاد دلاؤ۔ اب اگر ہم بات کریں مکہ سے نکلنے والے لشکر کی، تو ان کی تعداد تھی 3000 لوگ، 15 عورتیں، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 درعیں یا جنگی لباس، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 700 جنگی لباس۔ اتنا بڑا لشکر لے کر یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے کہ اب جائیں گے، ایک بارگی حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے۔ ایک بڑا لشکر بنایا گیا، بڑی تیاریاں کی گئی، اور اس پورے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار، اور اسپیشلی جو گھوڑوں والا گروہ تھا، جس میں گھوڑے تھے یا گھوڑا چلانے والے تھے، اس کے اندر ذمہ دار بنایا گیا حضرت خالد بن ولید کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عام قائد ابو سفیان، گھوڑوں کے سپہ سالار یا قائد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی چونکہ نیٹورک تھا، حضرت عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یہ لوگ مکہ سے نکل رہے ہیں، ایک بڑی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک قاصد انہوں نے بھیجا، ایک رسول جسے قاصد بھی کہا جاتا تھا، لیٹر لے کر آنے والے کو بھیجا۔ وہ بالکل تیزی سے مدینہ کی طرف آیا، 3 دن کے اندر وہ مکہ سے مدینہ پہنچ گیا، بالکل جلدی جلدی راستہ طے کیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر بتایا کہ یہ لوگ مکہ سے ایک بڑی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں اور اب آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب یہ لیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا کہ آپ لوگ بھی تیاری کیجئے، ایک بڑا غزوہ آنے والا ہے، ایک بڑا غزوہ آپ کے سامنے ہے، کفار اب آپ کے دروازے تک آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے تیاری کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کو لگ گئے کہ آپ کو دیکھ ریکھ کریں، رات میں آپ سوئیں تو آپ کی دیکھ ریکھ کریں۔ ان میں جو مشہور تھے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور اسید بن حضیر۔ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور اسید بن حضیر، یہ 3 مشہور صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ نگرانی میں رہے۔ یہاں نہیں، غزوے کے اندر بھی ان لوگوں نے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا، آپ کے آس پاس رہتے، آپ کا خیال رکھتے۔ رات میں بھی جب آپ سوتے تو وہ جاتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا لشکر نکلا ہے، پہلے آگے کچھ لوگوں کو بھیج دے اور اچانک اللہ کے نبی پر حملہ ہو جائے۔ اس لیے یہ لوگ بالکل الرٹ رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتے تھے، آپ پر حملہ نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی برابر انتظار اور تیاری کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ادھر تیاریاں شروع کی. ادھر کفار مکہ جب مکہ سے نکلے تو ابوا نام کی جگہ پر پہنچے. ابوا وہ جگہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا. آپ وسلم کی جو والدہ تھی ان کی دفن کیا گیا تھا ابوا نام کی جگہ پر. جب یہ لشکر یہاں سے گزرتا ہے تو ہند بن عتبہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا, کلیجہ چبایا تھا, آگے اس کا ذکر ہے, ابو لہب کی بیوی تھی یہ ہند, یہ ابوا نام کے مقام پر رکواتی ہے لشکر کو اور بولتی ہے ایسا کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھودتے ہیں, ان کے جسم اطہر کو نکال کر اس کی بے عزتی کرتے ہیں. پر پورے لشکر نے اس بات سے منع کر دیا کہ نہیں, یہ کام اچھا نہیں ہے, اگر ایسا کریں گے تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے ہم یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. لشکر آگے بڑھتا ہے, تیاریاں شروع ہوتی ہیں. آگے بڑھنے کے بعد یہ لوگ وادی عقیق تک پہنچتے ہیں. وادی عقیق آنے کے بعد احد کے قریب, احد نام کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, وہ پہاڑ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. وہ پہاڑ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, آپ اگر مدینہ جائیں گے تو احد کی طرف جب آپ جائیں گے راستے میں بڑے بڑے بورڈ پر وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ, احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ احد وہ پہاڑ ہے کہ جس کی مثال اللہ کے نبی نے سونے سے بھی دی حدیث کے اندر کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اب کفار مکہ وادی عقیق سے ہوتے ہوئے, وادی عقیق ایک وادی ہے بہت بڑی جہاں پر ہماری یونیورسٹی ہے, جہاں پر میں نے پڑھائی کی, ہماری یونیورسٹی کے جسٹ سامنے. مکہ سے جب آتے ہیں تو وادی عقیق سے گزرتے ہوئے یہ لوگ ڈائریکٹ احد پہاڑ کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. مدینہ کی بستی سے کچھ دوری پر اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں. اب یہ لوگ پہنچ گئے, خیمہ بھی لگا لیا. شوال سن 3 ہجری کی یہ بات ہے, شوال سن 3 ہجری. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے, رات میں خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں, آپ کی تلوار کا جو ذرا سا کونا ہوتا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اور آپ اپنا ہاتھ محفوظ درع میں یعنی جو جنگی لباس ہوتا ہے اس کے اندر داخل کر رہے ہیں. 3 چیزیں آپ نے دیکھی, کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہے, تلوار کا آگے کا ذرا سا حصہ ٹوٹ گیا ہے, اور محفوظ زرہ کے اندر آپ اپنا ہاتھ داخل کر رہے ہیں. اب آپ نے صحابہ کرام کو بلایا مشورے کے لیے کہ صحابہ کرام مشورہ دیجیے, اور آپ نے پورا معاملہ کلیئر صحابہ کرام کے سامنے کر دیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے, تعداد بہت بڑی ہے, حملہ کرنے آئے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آئے. اس بار ان کے پاس کوئی کمزوری نہیں, پوری تیاری کے ساتھ آئے کیونکہ ان کا مقصد ہی غزوہ ہے, ان کا مقصد ہی مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, اس لیے اس بار یہ لوگ کوئی رعایت کرنے والے نہیں. اور میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں, اس کا مطلب کچھ صحابہ کرام شہید کیے جائیں گے. ذرا سی تلوار ٹوٹ گئی ہے, اس کا مطلب خود آپ کو بھی تکلیفیں پہنچنے والی ہیں, جیسا کہ ہوا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ پیر پر چوٹ آ گئی, آپ گڑھے کے اندر گر گئے, آپ کا خول تھا وہ جو گال کے اندر دھس گیا تھا, خون بہہ گیا تھا. تو آپ نے کہا گائے ذبح کی جا رہی مطلب کچھ صحابہ شہید کیے جائیں گے, تلوار کا کچھ حصہ ٹوٹ رہا ہے مطلب مجھے بھی تکلیف آئے گی, اور میں محفوظ درع کے اندر اپنا ہاتھ ڈال رہا ہوں, اس کا مطلب مدینہ ہماری حفاظت کرے گا, مدینہ ہماری حفاظت کرے گا, مدینہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی, یا ہم غزوہ جیت جائیں گے. دونوں تعبیرات بعض محدثین نے کی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا, صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب بتائیے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی رائے رکھی کہ میری رائے یہ تھی کہ اپن مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرتے ہیں, یعنی انہیں اندر آنے دو. اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ جب ہم اندر رہیں گے ہم گھروں پر سے حملہ کر سکتے ہیں, گھروں پر سے پتھر پھینک سکتے ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں, اور جب وہ اندر آئیں گے تو ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی, ایک ساتھ نہیں رہیں گے, طاقتیں ٹوٹ جائیں گی, گلیوں میں آنا پڑے گا, گھروں میں جانا پڑے گا, تو طاقت ٹوٹ جائے گی اور ان سے نپٹنا آسان ہو جائے گا. پر وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہ ہو پائے تھے, جن کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا اسلام کی راہ میں شہادت کا, جن کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا اسلام کا نام روشن کرنے کا,
وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی ہمارا مشورہ یہ کہ اپن باہر چلتے ہیں, باہر چل کر باقاعدہ قتال کرتے ہیں اور جو ہوگا اللہ دیکھا جائے گا. ہم تو اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کا دن دے گا, اور اس میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپن آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, وہاں بڑھ کر حملہ کرتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا وہی مشورہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیا, رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار. یہ مشورہ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے کہ اپن اندر ہی سے لڑائی کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اب اس کا مقصد دوسرا تھا, اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی کا مقصد تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تو منافق ہوں, مجھے تو جنگ لڑنا نہیں ہے کفار مکہ سے, میں تو ان کا سپورٹر ہوں. تو اب اگر اندر رہوں گا تو بچ جاؤں گا, گھر کے اندر بیٹھا رہوں گا, کسی کو کیا پتا چلے گا میں جنگ لڑ رہا ہوں کہ نہیں لڑ رہا ہوں, اور باہر رہوں گا تو جنگ لڑنا پڑے گی. اس مقصد سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا سپورٹ کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشورہ کرتے تھے, اب یہاں پر ایک بات اور آپ دیکھیے گا کہ آپ مشورہ صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں, آپ مشورہ اس لیے کرتے تھے کہ جو اچھی رائے ہے اس پر عمل کیا جائے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے چھوٹے ہوں, اگر وہ کبھی کوئی مشورہ دیں, چاہے آپ کو پسند نہ آ رہا ہو, پر کبھی کبھی چھوٹوں کا مشورہ بھی لینا چاہیے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ چلو ایسا ہے ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر کے اندر گئے, کہا ٹھیک ہے اپن باہر چل کر لڑیں گے. آپ اپنے گھر کے اندر گئے اور ان کی رائے کو آپ نے مان لیا. جمعہ کا دن تھا, پہلے آپ نے جمعہ پڑھایا, جمعہ کی نماز پڑھائی, صحابہ کرام کو جمعہ کے اندر جہاد کی فضیلتیں بتائی, اللہ کے راستے میں جمنے کی فضیلتیں بتائی, جب جنگ ہو تو پیٹ نہ پھیری جائے اس کے عذاب بتائے. یہ ساری چیزیں بتا کر صحابہ کرام کو دماغی اعتبار سے تیار کیا. اب اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے, آپ نے اپنا جنگی لباس پہننے کے لیے گھر میں گئے, اور پہنانے کے لیے ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب آپ کے گھر کے اندر آئے آپ کو جنگی لباس پہنانے کے لیے. کپڑے کے اوپر وہ الگ سے ایک لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا, وہ پورا لباس ٹوپی وغیرہ جو ہوتی تھی وہ آپ نے پہن لی. جب آپ لباس پہننے گھر کے اندر گئے, باہر سب صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے. اب باہر یہ بات چیت ہوتی ہے کہ ارے ہم نے تو غلط کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے, اور ہم نے مجبور کر دیا باہر چلو, تو یہ اپن نے غلط کر لیا, شرمندہ ذرا ہونے لگے. جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے زرہ پہن کر, تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے, آپ ایسا کیجئے جو آپ کی رائے تھی وہی زیادہ بہتر ہے, یعنی ہم آپ کی رائے مانتے, آپ زیادہ بہتر کہہ رہے تھے, آپ کی رائے بہتر تھی, ایسا کیجئے آپ زرہ اتار دیجئے, اپن گھر میں سے لڑائی کریں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ جنگی لباس پہن لے تو بنا جنگ کے اسے اتارے, یہ جائز نہیں. تو اب میں ایسا نہیں کر سکتا, اب جو رائے ہو چکی ہے, اب جو رائے پر ہم عمل کر چکے ہیں, اب ہم جس کام کو باہر کر چکے ہیں, اب ہمیں باہر لڑنا ہے, اللہ کے نام پر چلو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشورہ ہو جائے اور مشورے کے اندر کوئی چیز فائنل ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آگے بڑھیے, اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 3 حصوں کے اندر بانٹتے ہیں. ایک مہاجرین جن کے ذمہ دار بنایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک قبیلہ اوس, کیونکہ مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج, ایک بنایا قبیلہ اوس اور ان کا ذمہ دار بنایا اسید بن حذیر کو, اور تیسرا بنایا خزرج کا حصہ اور ان کا ذمہ دار بنایا حباب بن منذر کو. آپ نے لشکر کی 3 حصوں میں ترتیب دی. پہلے حصے کا ذمہ دار مہاجرین کا بنایا مصعب بن عمیر کو, اوس کا ذمہ دار بنایا اسید بن حذیر کو, اور خزرج کا ذمہ دار بنایا حباب بن منذر کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد 1000 آدمی, 1000 لوگ تھے, مطلب اس کے اندر 100 زرہ تھی, 100 زرہ تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کے اندر ایک بھی گھوڑا نہیں تھا. صحابہ کرام کے پاس ایک بھی گھوڑا موجود نہیں تھا. 1000 آدمی
100 दिरा, एक भी घोड़ा नहीं। इब्ने उम्मे मक्तूम को आपने मदीना का जिम्मेदार बनाया और बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं सफर पर जाते थे ना, अपनी जगह किसी को जिम्मेदार बनाकर जरूर जाते थे, शहर को खाली नहीं छोड़ते थे। तो आपने इब्ने उम्मे मक्तूम एक सहाबी थे, उनको अपनी जगह जिम्मेदार बनाया और 1000 का लश्कर लेकर मदीना से बाहर आप भी निकल गए। अब जब लश्कर लेकर आप बाहर निकले तो कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी उम्र उस हिसाब से नहीं थी जिनको जंग में लिया जाए, वो जिद करने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप लश्कर की तरतीब दे रहे थे, ये लोग जिद करने लगे कि नहीं नहीं हमें ले लीजिए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो आपने लश्कर में से छोटे छोटे जो थे उनको लौटा दिया था। आपने कहा नहीं, छोटों को नहीं लेकर जाऊंगा, बड़े बड़ों को लेकर जाऊंगा। छोटों के अंदर आपने सिर्फ राफे बिन खदीज और समूरा बिन जुंदुब को लिया था, 2 सहाबा किराम को लिया था, बाकी सारे छोटों को आपने लौटा दिया था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि जो बड़े हैं वही जंग के अंदर चलें, कहीं बच्चों के जाने से परेशानी ना हो जाए, कहीं इनके जाने से सहाबा किराम को तकलीफ ना आ जाए। तो आपने छोटे बच्चों को रिटर्न कर दिया। छोटों में सिर्फ 2 ऐसे थे, एक बहुत अच्छे तीरंदाज और एक बहुत अच्छे पहलवान। इन 2 को आपने अपने साथ ले लिया, जिनका नाम राफे बिन खतीज और समूरा बिन जुंदुब था। आपने इन दोनों को अपने साथ ले लिया। लेकर लश्कर रवाना हुआ। लश्कर लेकर आप अपने मकाम पर पहुंचने के करीब थे। रास्ते में जब आप वहां से निकल रहे थे, आप अपने पहले तो मकाम पर पहुंचे। मकाम पर पहुंचने के बाद आपने तरतीब ये बनाई कि आपने उहुद पहाड़ को अपने पीठ की तरफ रखा, यानी लश्कर सामने की तरफ था, क्योंकि वो मक्का से आया था, ये लोग मदीना की तरफ से आए थे। तो पिछले रास्ते से ये लोग आए और उहुद पहाड़ को अपनी पीठ की तरफ कर लिया, यानी सामने कुफ्फार, पीछे की तरफ उहुद पहाड़, ताकि पीछे से कोई हमला ना कर पाए। साइड पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर कुछ तीरंदाजों को लगाया, जिनका जिक्र मैं आगे करता हूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मकाम पर पहुंच गए, पीछे की तरफ उहुद पहाड़, सामने की तरफ कुफ्फारे मक्का, और यहां पर अपने लश्कर को जब आपने रात गुजारने के लिए हुक्म दिया, क्योंकि रातों में मैंने पहले बताया जंग नहीं होती थी, शनिचर के दिन जंग होना थी। आपने जब ये रात गुजारी, रात के वक्त में बिल्कुल एन मोमेंट पर जब जंग सामने है, कुफ्फार सामने है, मुनाफिक ने अपना किरदार दिखाया। ये मुनाफिक हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुसलमानों की ताकत कमजोर करना इनका मकसद होता है। अब इस मुनाफिक ने अपना किरदार दिखाया। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल कहता है कि अरे मैंने तो बोला था अंदर रहकर लड़ो, तुम बाहर आए हो, मैं अपने सब साथियों को लेकर जा रहा हूं। तकरीबन 300 लोगों को लेकर ये चला गया कि मेरे कबीले, मेरे जितने लोग हैं मैं उन्हें लेकर जाऊंगा, तुमने मेरी राय नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं जा रहा हूं। 300 लोगों को लेकर ये चला गया। अब मुसलमानों के लश्कर की तादाद बची 700। अब इसका मकसद क्या था? अगर चाहता तो मदीना ही से नहीं आता, भाई आया क्यों जब तुझे नहीं पता था, नहीं पसंद था, क्यों आया? उसका मकसद था कि वहां एंड मोमेंट तक जाऊंगा और जब निकलूंगा ना तो मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, ताकतें टूट जाएंगी, हिम्मत टूट जाएगी। और यकीनन हुआ। 2 काफिले, 2 ऐसे कबीले थे जिनके अंदर जरा सा डर आ गया। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने पूरा गज़वा उहुद को जिक्र किया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 161 के अंदर अल्लाह जिक्र भी करता है कि तुम्हारे 2 कबीलों के अंदर भी डर आ गया था, पर अल्लाह ताला ने फिर उनके दिलों को जमा दिया था। सूरह आले इमरान आयत नंबर 161 के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। अब 700 लोग बचे। आप वादी में पहुंच गए, उहुद पहाड़ आपके पीठ के पीछे, आगे कुफ्फारे मक्का और पीछे उहुद पहाड़। साइड में एक पहाड़ी थी, एक छोटा सा पहाड़ी बनी हुई थी, आज भी वो मौजूद है, जिसको जबलुर रुमात कहा जाता है। जबलुर रुमात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम को जिम्मेदारी दी। और ये जो मैंने तादाद जिक्र की कि 2 ऐसे कबीले थे जिनको ऐसा लगा कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, हो सकता है मस्तानी पड़ जाए, जिनके अंदर डर आ गया था, उनका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 122 के अंदर किया है। सॉरी, मैंने आयत नंबर 161 बता दी थी। आयत नंबर सूरह आल इमरान आयत नंबर 122। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा इकराम को एक जिम्मेदारी देते हैं
کہ دیکھو پیچھے تو ہمارے احد پہاڑ آ گیا ہے، سامنے کفار مکہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، سامنے لڑائی کرنا ہے، پیچھے کی طرف سے احد پہاڑ ہے، مطلب پیچھے سے کوئی حملہ ہم پر کر نہیں سکتا، بس سائڈ سے جو آنے کی جگہ ہے نا کہ کوئی گھڑ سوار ہم پر حملہ کر سکتا ہے، مطلب گھوم کر پیچھے سے آ کر کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، تو آپ نے کہا 50 صحابہ کرام کو کہ تم اس پہاڑی کے اوپر ذمہ دار رہو گے، تم کو یہاں پر رہنا ہے، تیر لے کر رہنا ہے، ادھر سے کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے تیروں سے مار کر اس کو بھگا دینا، تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، ہم آگے لڑتے چلے جائیں اور پیچھے سے حملہ ہونے کا ڈر ہمارا بچ جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا زبردست مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، آپ کس درجے کا علم رکھتے تھے، جنگی اعتبار سے بھی آپ کا علم کتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس جگہ جانے کے بعد بھی پوری سیٹنگ اور پوری ترتیب بنائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو کہا کہ آپ کو یہاں پر جبل الرمات کے اوپر رکنا ہے، آپ کو یہاں سے ہماری حفاظت کرنا ہے، کوئی ہم پر حملہ نہ کر سکے پیٹھ پیچھے سے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ ان کو بڑی سخت ذمہ داری آپ نے دی تھی اور ان کا ذمہ دار بنایا تھا عبداللہ بن جبیر کو، جیم سے جبیر، عبداللہ بن جبیر۔ جبل الرمات پر ان کو رکھا، ذمہ دار بنایا اور ان سے کہا کہ سنو، تم یہاں سے ہٹنا نہیں، اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں، مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے، تو بھی جب تک میں نہ بولوں نیچے مت اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں مار دیا جائے، پرندے ہمیں نوچ کر کھا جائیں، اس صورت میں بھی تم مت اترنا، یعنی تمہیں اپنی ذمہ داری پر رہنا ہے، کیونکہ تمہارے اترنے سے ہمارا نقصان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ جیتتے ہوئے دکھے تب بھی مت اترنا، ہارتے ہوئے دکھے تب بھی مت اترنا، دونوں صورت میں تم کو اترنا نہیں، تم کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ یہ ذمہ داری دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو وہاں پر ذمہ دار بنایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پر ترتیب بنا دی گئی، 50 صحابہ اکرام کو کھڑا بھی کر دیا گیا، 50 صحابہ اکرام ادھر ذمہ دار، باقی اب آپ کے پاس، اب یہاں پر میدان میں آنے کے بعد جو آپ ہمیشہ ترتیب بناتے تھے، آپ نے وہ ترتیب بنائی، میمنہ، میسرہ اور ساق والی۔ میمنہ کا ذمہ دار بنایا منذر بن عمر کو، منذر بن عمر کو۔ میسرہ کا ذمہ دار بنایا زبیر بن عوام کو۔ میمنہ کا ذمہ دار بنایا منذر بن عمر کو، میسرہ کا ذمہ دار بنایا زبیر بن عوام کو، اور خود سینٹر میں آپ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پوری ترتیب تیار ہو گئی، جب آپ اس ترتیب کو پورا دے چکے، آپ میدان کی لشکر کی پوری ترتیب بنا چکے، اب سنیچر کا دن صبح کا وقت باقاعدہ قتال کی تیاری کی جاتی ہے، باقاعدہ قتال کے لیے صحابہ اکرام کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں لگاتے تھے، آپ دیکھیں گے اسی سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی غزوے کے بیچ میں اس آیت کو ذکر کیا جس کے ذریعے اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو تیار کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے ساتھیوں، جلدی کرو اس جنت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنت دے گا اگر تم اللہ کے راستے میں قتال کرو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں رہو گے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ اس غزوے کے ذریعے، اس جہاد کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں طاقتیں دے گا، قوتیں دے گا، زمین کے اندر تمہارا غلبہ قائم کر دے گا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں۔ اسی وقت آپ نے ایک عمل اور کیا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو دجانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار لیتے ہیں اور تلوار لینے کے بعد بولتے ہیں من یاخذ ھذا السیف بحقہ، میری اس تلوار کو لے کر اس کا حق کون ادا کرے گا، کون حق ادا کرے گا؟
کون میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ قدم قدم پر موقع موقع پر آگے بھی بڑھایا کرتے تھے. اب جیسے آپ نے بولا حضرت علی کھڑے، عمر کھڑے، زبیر بن عوام کھڑے، آپ نے کسی کو نہیں دی. ابو دجانہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو یہ تلوار دی، ان کو یہ تلوار دی، کہا اس کو لے اور اس کا حق ادا کر، جا اس کو لے اور اس کا حق ادا کر. اب یہ تلوار جب انہوں نے لی، ان کی ایک عادت تھی کہ کسی جنگ کے اندر اگر یہ لال پٹی اپنے سر پر باندھ لیتے، ان کے پاس ایک لال کلر کی پٹی تھی، اگر ابو دجانہ نے پٹی باندھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سامنے والے کو مارے گا یا خود مر جائے گا، یعنی موت تک ریٹرن ہونے والا نہیں ہے، اب یہ لڑتا چلا جائے گا، اب یہ موت تک لڑے گا. کتنے ہی غزوے اس سے پہلے یا جنگیں جو عرب کے اندر ہوا کرتی تھی اس میں شرکت میں یہ مشہور تھے کہ اگر اس نے لال پٹی پہن لی تو اب یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، اب یہ جائے گا یا تو مار کے آئے گا یا مر کے آئے گا، کام ختم. ابو دجانہ کو جیسی تلوار ہاتھ میں ملی، انہوں نے اپنے سر پر لال پٹی باندھی اور اللہ کے نبی کی تلوار کو لے کر پورے لشکر کے بیچ میں ذرا اکڑ کر چلنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں، پر جنگ کے اندر یہ چال پسند ہے. یعنی جب آپ کفار کے سامنے ہو، اپنے مقابل کے سامنے ہو، تب اکڑ کر چلنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا مقصد ان کو ڈرانا ہے، ان کو مرعوب کرنا ہے، ان کے دلوں کے اندر خوف ڈالنا ہے. اور لوگ بھی کون؟ جو آپ کے گھر پر حملہ کرنے آئے ہیں، آپ کی عزتوں پر حملہ کرنے آئے ہیں، آپ کی جان لینے آئے ہیں، آپ کا مال چھیننے آئے ہیں. آپ ان کے گھر نہیں آئے، وہ آپ کے گھر آئے حملہ کرنے کے لیے. تو یقیناً ایسے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالنا ضروری تھا. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی ترتیب بنا رہے ہیں، ادھر کفار اپنے لشکر کی ترتیب بنا رہے ہیں. ابو سفیان نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب بنوائی، باقاعدہ ان میں بھی ذمہ دار بنائے. پہلے بیسک پورے لشکر کا ذمہ دار سپہ سالار ابو سفیان. حضرت خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل، جو دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، دونوں کو کہا، خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل، خالد تم گھڑ سواروں کے ذمہ دار ہو اور اکرمہ تم ان کے سپورٹر ہو، مطلب تم دونوں ذمہ دار ہو. تمہارا کام ہے صرف پیچھے سے جا کر ان پر حملہ کرنا، کوشش کرتے رہنا اور کسی طرح ان کو ناکام کر دینا. اور جو پیدل چلنے والے تھے، یعنی ایک تو ہو گیا ابو سفیان ٹوٹل پورے لشکر کا ذمہ دار، گھڑ سواروں کا ذمہ دار بنا دیا خالد ابن ولید کو، اور صفوان بن امیہ کو کہا کہ تم جو رمات رہیں گے، جو پیدل رمات رہیں گے، ان کے ذمہ دار تم رہو گے. مشاط یعنی پیدل چلنے والوں کے ذمہ دار صفوان بن امیہ کو بنایا، پیدل لوگوں کا ذمہ دار صفوان بن امیہ کو بنایا، اور تیر اندازوں کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بنایا. اور یہ وہی چاروں ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انہوں نے پوری جنگ کو بھڑکایا تھا. تو کفار مکہ کی اس ترتیب کو میمنہ کی بجائے اگر آپ ایسے لکھیں گے تو زیادہ کلیئر رہے گا. تو اس ذریعے سے اس لشکر کی پوری ترتیب بنائی گئی. سپہ سالار موجود، خالد ابن ولید کو الگ کام دے دیا گیا، ان کا ساتھی اکرمہ بن ابی جہل کو بنایا گیا کہ آپ اس ترتیب پر کام کیجئے، میمنہ میسرہ والی ترتیب. مشاط پیدل کا ذمہ دار صفوان بن امیہ، اور رمات تیر اندازوں کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی ربیعہ. اب پہلے ان لوگوں نے کوشش کی کہ ایسا کرتے ہیں، پہلے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو جنگ کے پہلے. ابھی مطلب بالکل باقاعدہ لشکر لگے ہوئے ہیں دونوں طرف، اور اس کے پہلے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کفار مکہ کہ جنگ کرنے کے پہلے ان کو اور توڑنے کی ذرا کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی طرف سے ایک آدمی آ کر اعلان کرتا ہے کہ سنو اے انصاریوں، مدینہ والو، تم الگ ہٹ جاؤ، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے دشمن تو یہ مکہ والے ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہم تو ان سے لڑنے آئے ہیں. بس تم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ تم کیوں اپنے گھر بار کا نقصان کر رہے ہو؟ ان لوگوں کی وجہ سے تمہارا بھی نقصان ہو جائے گا، جاؤ تم چلے جاؤ. انصاری صحابہ کرام چونکہ اللہ کے نبی کی محبت کے اندر بھرے ہوئے تھے، اور ان کے پاس اب انصار مہاجرین والا معاملہ نہیں، مسلمان والا، مومنوں والا معاملہ بچا تھا کہ ہم سب ایک ہیں. انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، بھگا دیا. ایک کوشش ناکام. دوسری کوشش انہوں نے کی، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، جو بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا تھا اوس اور خزرج کے اندر، اوس کا ذمہ دار بھی تھا. انہوں نے اس فاسق کو بھیجا. اللہ کے نبی نے اسے فاسق کہا تھا کیونکہ یہ ادھر رہتا تھا، پر جب اللہ کے نبی کا غلبہ ہوا تو کفار مکہ سے جا کر مل گیا تھا. ابو عامر فاسق. ابو عامر کو باہر بھیجا. ابو عامر آیا، بولا یہ اوس والوں میری بات سنو، تم کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ کفار مکہ تمہارا کچھ نہیں کریں گے، چلے جاؤ، ختم کرو، یہاں سے ہٹ جاؤ. یعنی نفاق ڈالنے کی کوشش کی
پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، پر ابو عامر کو بھی لوگوں نے بھگا دیا، اس کی بات کی بھی کوئی عزت اور وقار نہ رکھا۔ اب اس ذریعے سے اس غزوے کی باقاعدہ ترتیب بنا دی گئی۔ اب یہاں پر اب کفار مکہ نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب بنا لی، ادھر اللہ کے نبی نے ترتیب بنا لی۔ اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کفار مکہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر آئے تھے، اس کا مقصد تھا کہ اگر کبھی جنگ میں ہار بھی ہوئی نا تو یہ عورتیں اتنا بولیں گی کہ ان کی وجہ سے آدمی دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہار کے لیے، غیرت کے لیے عورتوں کو لے کر آئے تھے، اور ان عورتوں کی ذمہ دار تھی ہند بن عتبہ عورتوں کی ذمہ دار تھی۔ اب باقاعدہ یہ لشکر کے اندر گھومی ساری عورتوں کو لے کر کہ تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تمہیں ہارنا نہیں ہے، اپنے باپ کا بدلہ لو، اپنے بیٹے کا بدلہ لو، اپنے اس کا بدلہ لو، اس کا بدلہ لو۔ غزوہ بدر کے ایک مرنے والوں کا ذکر کیا، ساری باتیں یاد دلائی، ساری باتوں کا ذکر کیا۔ جب ساری باتوں کا ذکر کر دیا، ان کے اندر بالکل طاقت اور غیرت اور قوت ڈال دی۔ ہند بن عتبہ جو ان کی ذمہ دار تھی، اس نے جب ان لوگوں کے درمیان بہت زیادہ غیرتوں کو ڈال دیا، اب باقاعدہ مبارزت کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جنگ کے اندر ڈائریکٹ جنگ شروع نہیں ہوتی تھی، پہلے مبارزت ہوتی تھی۔ مبارزت کے لیے جو آدمی باہر آتا ہے وہ تھا ان کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، طلحہ بن ابی طلحہ اس کا نام تھا، طلحہ بن ابی طلحہ۔ یہ مبارزت کے لیے باہر آتا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے باہر آتے ہیں، اور باہر جا کر شیر کی طرح اس پر جھپٹتے ہیں اور اسے ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا جھنڈا گر جاتا ہے، ان کا جھنڈا گر جاتا ہے۔ اب جھنڈے کا گرنا جنگ کے اندر بہت بڑی چیز مانا جاتا تھا کہ اگر جھنڈا گر گیا مطلب آپ ہار گئے۔ اس جھنڈے کو میں دیکھیے میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اس تاریخ کے اندر میں بہت سارے ناموں کو چھوڑ دیتا ہوں، ناموں کو ذکر نہیں کرتا ہوں، بہت ساری ایسی ڈیٹیل جن کو مجھے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناموں کا اگر میں بہت زیادہ تذکرہ کروں گا نا تو آپ کی سیرت سننے پڑھنے کے اندر کنفیوژن نہ ہو جائے، لکھنے کے اندر کنفیوژن نہ ہو جائے۔ ہوگا تو ہم پوائنٹس کے اندر ان ناموں کا تذکرہ کر دیں گے، پر ہم یہاں پر زیادہ ذکر نہیں کرتا، میں ذکر نہیں کرتا تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ تو اب اس جھنڈے کو اٹھانے والے کا جیسے ہی مارا گیا، زبیر بن عوام نے جیسے اسے ختم کیا اور جھنڈا نیچے گرا، کفار مکہ غیظ و غضب کے اندر آ گئے۔ ایک ایک کر کے اس جھنڈے کو اٹھانے والے آگے بڑھتے رہے، اور مسلمانوں میں سے ایک ایک جیالہ نکل کر اسے قتل کرتا رہا۔ میں ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا۔ 10 جھنڈے اٹھانے والے اور 10 ان کو مارنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ 10 کے 10 آئے، جھنڈے اٹھائے، اور 10 کے 10 کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اس ذریعے سے باقاعدہ غزوے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آخر میں جب 10 کے 10 جھنڈے اٹھانے والے چلے جاتے ہیں، جھنڈا گر جاتا ہے، تو اسے ایک حبشی غلام جس کا نام تھا سواب، وہ اٹھا لیتا ہے۔ سواب نام کا یہ غلام اسے اٹھاتا ہے، اور باقاعدہ غزوے کا آغاز ہو جاتا ہے، باقاعدہ غزوہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت زبیر ابن العوام کہتے ہیں کہ جب ابو دجانہ کو اللہ کے نبی نے تلوار دی نا تو ذرا سا دل میں بات آ گئی تھی، مطلب کہ یعنی میں بول رہا ہوں مجھے نہیں دے رہے، ابو دجانہ کو دے رہے، میں تو رشتہ دار ہوں بھائی، میں تو قریبی رشتہ دار ہوں، مجھے نہیں دے رہے اور دوسرے کو دے رہے ہیں، تو ذرا سا ہوتا نا کہ انسانی اعتبار سے دل میں بات آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام اتنے صاف دل تھے کہ وہ بات دل میں رکھتے بھی نہیں تھے، بول بھی دیا کرتے تھے۔ بول دیا انہوں نے کہ دل میں ذرا سی بات آ گئی تھی، پر اللہ کی قسم جب غزوہ شروع ہوا، ابو دجانہ شیر کی طرح جو آگے بڑھا، جہاں جاتا لوگوں کو نپٹاتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلے جاتا، ایک شیر کی طرح لڑتا چلے جا رہا تھا، تلوار کا حق ادا کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مارتے پڑتے جب وہ عورتوں کے قریب آیا اور ایک دم سامنے ہند بن عتبہ آئی، انہوں نے تلوار اٹھا کے بالکل بس مارنے ہی والے تھے، تلوار کو روک لیا کہ کہا یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، میں اسے عورتوں پر استعمال نہیں کر سکتا، یہ بول کر پیچھے ہٹ گئے۔ زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار ابو دجانہ کو کیوں دی تھی، کیونکہ اس کا مقام بہت الگ تھا، ابو دجانہ کا کردار بہت الگ تھا، ابو دجانہ اس کام کو کرنے کا حقدار تھا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ ابو دجانہ ہی اس تلوار کے لائق تھے، میں اس تلوار کے لائق نہیں تھا۔ اب غزوہ باقاعدہ چل رہا ہے، قتال باقاعدہ چل رہا ہے، مسلمان غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں، طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قوت میں آتے چلے جا رہے ہیں۔
اسی درمیان میں ایک واقعے کا ہونا، ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی بن حرب. وحشی بن حرب یہ غلام تھا. اس کے آقا نے اس کو کہا کہ اگر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا، اگر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. جبیر بن مطعم کے یہ غلام تھا. جبیر بن مطعم کے غلام تھا. جبیر بن مطعم کا بدر میں نقصان ہوا تھا. تو جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو اس غزوے کے اندر حضرت حمزہ کو ختم کر دے گا تو میں تجھ سے راضی، میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. وحشی کہتا ہے بھائی میرا کوئی مقصد نہیں تھا غزوے کے اندر سوائے حمزہ کے قتل کے اور اپنی آزادی کے، کہ میں غلام ہوں، اب میری آزادی ہو جائے گی. آزادی کے لیے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. وحشی کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ کو شروع سے ڈھونڈ رہا تھا. مل گئے، دیکھا تو بڑا شیر انسان، جہاں لڑے ختم کرتا چلا جائے، جہاں جائے ختم کرتا چلا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کس انداز میں کام کروں. سامنے جانے کی طاقت نہ تھی. تو کہتا ہے کہ میں بھالا چلانے کے اندر بہت زیادہ ماہر تھا. بھالا جو ہوتا چلانے بہت زیادہ ماہر تھا. میرا نشانہ بہت مضبوط تھا. تو میں نے دور سے حضرت حمزہ پر اس کے ذریعے حملہ کیا اور انہیں اس غزوے کے اندر شہید کر دیا. ان کو شہید کیا اور واپس آ کر میں اپنے خیمے کے اندر بیٹھ گیا، کیونکہ میرا مقصد غزوہ نہیں تھا، جنگ نہیں تھا. میرا مقصد اپنی آزادی تھی اور آزادی کی قیمت تھی حضرت حمزہ کو شہید کرنا. تو اس لیے میں نے شہید کر دیا اور اپنے مقام پر واپس آ گیا. حضرت حمزہ کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھی. آپ حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے. حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے بہت قریبی بھی تھے، آپ کے بہت چہیتے بھی تھے. اور یہی وہ حمزہ کہ جب ان کو شہید کیا گیا، لوگ ہمارے یہاں شہادتوں کی بات کرتے ہیں، شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مظلومانہ شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر مظلومانہ شہادت دیکھنی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو کہ شہید کرنے کے بعد ہند بن عتبہ کی بہن، عتبہ کی بیٹی کہ جن لوگوں کو بدر میں شہید کیا گیا تھا، بڑے غصے کے اندر تھی. حمزہ نے شہید کیا تھا، حمزہ نے مارا تھا، بدلہ لینا چاہتی تھی. حضرت حمزہ کو جب شہید کیا گیا، یہ پاس آتی ہے، آپ کی ناک کاٹ دیتی ہے، آپ کے کان کاٹ دیتی ہے، آپ کے سینے کو پھاڑ کر آپ کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب چب نہیں پاتا تو اسے پھینک دیتی ہے. یہ شہادتیں تھیں اسلام میں، یہ تکالیف تھی اسلام میں. اس کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اس کے بعد اس اسلام کا ہم لوگوں نے مزہ لیا ہے. آپ چھوٹی موٹی شہادتیں سمجھتے ہیں، اس غزوے میں جو شہادتیں ہوئیں، جو کردار صحابہ کرام نے دکھایا، وہ بہت بڑا کردار تھا. پہلے جنگوں کے اندر اگر کسی کو مارنے کے بعد اور زیادہ ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو اور اس کو خراب سزا دینی ہو تو اس کے لیے اس کا مسئلہ کیا جاتا تھا. مسئلے کا مطلب تھا اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ دیا جاتا، کاٹنے کے بعد اس کا باقاعدہ ہار بنا کر لوگ پہنا کرتے تھے. وہ یہ دکھانا مقصد ہوتا تھا کہ دیکھو ہم مقابل پر کتنی طاقت کے ساتھ جیت گئے. اس مقصد سے ہند بن عتبہ نے آپ کا مسئلہ کیا، آپ کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی. اسی غزوے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، ایک عظیم واقعہ کہ جس نے بتایا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے. وہ واقعہ تھا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. یہ واقعہ اسلام کے اندر بہت زیادہ عظمت والا ہے، بہت زیادہ مقام اور مرتبے والا ہے، پر چونکہ یہ واقعہ تفصیلی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جہش کا واقعہ ہے، ان کی شہادت کا واقعہ ہے، اور غزوہ احد کے کچھ بچے ہوئے حصے ہیں. انشاءاللہ یہ باقی بچے ہوئے حصے میں کل آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.